السلام علیکم. سلیم بخاری شو سے میں ہوں زینب جتوئی. میرے ساتھ موجود ہے سلیم بخاری صاحب. السلام علیکم بخاری صاحب. وعلیکم السلام. زینب کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ جی میں بھی ٹھیک ہوں. ناظرین, پروگرام کے پہلے حصے میں بات کریں گے. پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا ہے کہ دہشت گردوں کو واپس بسانے میں جنرل باجوہ کا بھی کردار تھا. فیض حمید تو گرفتار ہے. جنرل باجوہ سے پوچھا جائے کہ انہیں کیوں بسایا, اور دہشت گردوں کو جو دہشت گردی کے واقعات ہیں دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں, اس میں کے پی حکومت جو ہے ذمہ دار ہے, جبکہ کے پی حکومت کی جانب سے ملبہ وفاقی حکومت پر ڈالا جاتا ہے. اس پر پروگرام میں بات کریں گے. پروگرام کے دوسرے حصے میں بات ہوگی. بلوچستان سے 4 افغان دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے. پاکستان میں دہشت گرد کارروائیوں کی منصوبہ بندی کا اعتراف بھی کر چکے ہیں. سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ کافی ایکٹیو نظر آ رہی ہیں اور دہشت گردی کو کنٹرول کرنے کے لیے کوششیں تیز کر دی گئی ہیں. پروگرام کے آخری حصے میں بات کریں گے. حماس نے یرغمالیوں کو فوری رہا نہ کیا تو بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی. ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر دھمکی لگائی ہے, اور ٹرمپ انتظامیہ نے یرغمالیوں کی رہائی کے لیے حماس سے ملاقات بھی کی ہے, اور یہ ملاقات بڑی اہم نوعیت کی ہے کیونکہ اس سے قبل امریکہ نے کبھی حماس سے ملاقات نہیں کی. اس پر بھی پروگرام میں ہم بات کریں گے. بخاری صاحب, سب سے پہلے تو کے پی حکومت کہتی ہے کہ ہمیں وفاق سپورٹ نہیں کرتا, اس وجہ سے دہشت گردی بڑھ رہی ہے. خواجہ آصف نے جو پارلیمنٹ کے باہر سے گفتگو کی ہے, ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ کے پی حکومت کی وجہ سے دہشت گردی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. دیکھیں, یہ ایک آن گوئنگ ڈیبیٹ ہے, آج پہلی دفعہ نہیں ہوئی ہے, یہ بڑے عرصے سے چل رہی ہے. بالکل. آج جو گفتگو ہوئی ہے پارلیمنٹ کے اندر, خاص طور سے جو خواجہ آصف کا بیان ہے یا عرفان صدیقی ان کا بھی بیان ہے, وہ کوشش کر رہے ہیں کہ سارا ملبہ جو ہے اس بڑھتی ہوئی دہشت گردی کا پی ٹی آئی پہ ڈالا جائے, اور اس کے لیے وہ ایک لمبی تعویل جو ہے وہ پیش کرتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے اپنے دور حکومت میں ان لوگوں کو جیلوں سے رہا کیا, یہ واپس گئے اور پھر واپس گروپوں میں کی شکل میں حملہ آور ہو رہے ہیں. جو دہشت گرد زندہ گرفتار کیے گئے ہیں ان کے اقبالی بیانات جو ہیں وہ بھی اسی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جی ہم جیلوں میں تھے پہلے یہاں, اور پھر ہمیں یہاں سے بھیج دیا گیا تھا. تو ایک اعتبار سے ان کی باتوں میں اس حد تک وزن ضرور ہے کہ اگر آپ کو میں ریکال کر کے بتاؤں, وہ ایرا جو ہے 4 سال کا جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی مرکز میں بھی, بلکہ چاروں ایک صوبے کو چھوڑ کے تینوں صوبوں میں, گلگت بلتستان میں اور وہ اپنے جو ناردرن ایریاز ہیں وہاں بھی, آزاد کشمیر میں بھی ان کی حکومت تھی. اس وقت خان صاحب کا کہ اسٹیٹڈ پوزیشن یہ تھی کہ ان لوگوں کو انگیج کیا جائے. انگیج کرنے کی حد تک اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ تھی کہ ان سے بات چیت کی جائے. اور میں ریکال کر کے بتاؤں گا اپنے ناظرین کو کہ 2 سیریز ہوئی ڈائیلاگز کی. ایک سیریز حکومت پاکستان نے کی, مرکزی حکومت نے کی, جس میں آئی ایس آئی کے لوگ تھے, جس میں ایجنسیوں کے لوگ تھے, جس میں حکومت کے نمائندے تھے, لیکن وہ باوجود کامیاب نہیں ہو سکے. 2 کنڈیشنز رکھی تھی پاکستان نے. ایک یہ تھا کہ آپ ہتھیار پھینک دیں, آپ پاکستان کے آئین کے ساتھ حلف اٹھائیں کہ آپ پاکستان کے ساتھ سنسیئر رہیں گے. یہ دونوں شرائط انہوں نے نہیں مانی تو مذاکرات ختم ہو گئے تھے. پھر اس کے بعد کے پی کے کی حکومت نے ایک ڈائلاگ کا سلسلہ ان کے ساتھ جاری رکھا, جس میں نمائندگی کر رہے تھے بیرسٹر سیف. انہوں نے بے پناہ پریس کانفرنسز کی ہیں اور جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی تھی اس ایکٹ کو کہ ان کو لا کے یہاں بسایا جائے. پھر ہمارے پاس بانی پی ٹی آئی کے وہ بیانات موجود ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ 40,000 کے قریب وہاں لوگ ہیں, جن میں سے 10,000 کو میں لانا چاہتا ہوں, ان میں جنگجو بھی ہیں جن کو ہم ان علاقوں میں بسائیں گے. جتنے علاقے اس وقت بلیڈ کر رہے ہیں یہ سارے پشتون ڈومینیٹڈ ایریاز ہیں, اور یہ سارے لوگوں کو وہیں بسایا گیا تھا اور وہیں سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, جو خواجہ آصف کا بیان ہے آج جس کی طرف آپ نے حوالہ دیا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سب سے پہلے تو کے پی کے گورنمنٹ کی انکوائری ہونی چاہیے کہ کیوں انہوں نے وہ نہیں کیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا. جنرل باجوہ پہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کیوں بسایا. ایک تو وہ کہتے ہیں کہ کے پی کے کی گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی ذمہ داری سے ادبرا نہیں ہو سکتی. دوسری بات یہ ہے کہ یعنی خواجہ آصف نے براہ راست 2 جرنیلز پر مربع ڈال دیا, ایک جناب باجوہ پر اور دوسرا جنرل فیض حمید پہ. فیض حمید کا کورٹ مارشل چل رہا ہے, ہم سارے جانتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو آزاد ہے, ان سے تو پوچھو نا بلا کے کہ کیا کیا تم لوگوں نے. اب آپ کو میں یہ اینٹیسپیٹڈ صورتحال بتانے لگا ہوں کہ جب بھی ان سے پوچھا, فرض کریں ان سے پوچھا جاتا ہے اور بڑے سیریس لیول پر ان سے پوچھا جاتا ہے, تو ان کے پاس ایک ہی جواز ہوگا, جناب پرائم منسٹر تھے عمران خان صاحب, میں آرمی چیف تھا, میرے لیے ان کا حکم اور ان کی خواہش کی تکمیل جو ہے یہ میرا فرض تھا, میں نے جو کچھ بھی کیا ہے ان کی انسٹرکشن پر کیا, پھر کہاں کھڑے ہوں گے. تو پرائم منسٹر آپ کو لگتا ہے یہ کہ کوئی جرنیل ساری ذمہ داری اپنے اوپر لے گا؟ ظاہر ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سیناریو بھی ہمارے سامنے ہے. دوسری بات یہ ہے کہ
انہوں نے اس کا بھی حوالہ دیا کہ جو کابل ایئرپورٹ کے اوپر سانحہ ہوا تھا جس میں 13 کے قریب امریکی ایئر فورس کے جو بھی لینڈ ٹروپس تھے ان کی ہلاکت ہوئی تھی، اس کا جو ذمہ دار بندہ تھا وہ کہتے ہیں ہم نے پکڑ کے امریکہ کے حوالے کیا ہے، جس کی کہ تعریف کی جا رہی ہے. اس تعریف کا ذکر عرفان صدیقی صاحب نے بھی کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کے اوپر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایک کام ہم نے کیا ہے تو اس کی تعریف ہو رہی ہے پوری، کیونکہ دہشت گردی سے نمٹنا صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے. جو 20 سال تک امریکی فورسز وہاں اور نیٹو کی فورسز کیا کر رہی تھی؟ وہ اپنے تئیں آئے تو دہشت گردی ختم کرنے تھے، وہ اپنے پیچھے اس سے بڑا دہشت گردی کا ملبہ چھوڑ گئے، حتیٰ کہ سارے ہتھیار چھوڑ گئے تاکہ وہ لوگ استعمال کریں جو اس وقت پاکستان میں کارروائیاں کر رہے ہیں. تو یہ ساری صورتحال جو ہے یہ بڑی پریشان کن صورتحال ہے. دہشت گردی میں اگر اضافہ ہو رہا ہے، نہ وہ آپ کے انٹرسٹ میں ہے، نہ وہ میرے انٹرسٹ میں ہے، نہ وہ کسی پارٹی کے انٹرسٹ میں ہے، نہ کسی پارٹی کے لیڈر کے انٹرسٹ میں ہے. پاکستان از بلیڈنگ. سو جو یہ تعویل دی جا رہی ہے، یعنی جواز پیش کیا جا رہا ہے کہ وی آر وکٹم. بالکل ٹھیک ہے. اب لمبی تاریخ میں آپ پیچھے جائیں گے تو افغان جہاد سے پتہ نہیں کہاں سے باتیں شروع ہوں گی، لیکن فیکٹ یہ ہے کہ اس وقت ہم بلیڈ کر رہے ہیں. بالکل بخاری صاحب، دہشت گردی اب ایک واسٹ ٹاپک بن چکا ہے. ابھی پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات بھی کریں گے کہ کس طرح سیکورٹی فورسز ایکٹیولی آپریشنز بھی کر رہی ہیں. اب بخاری صاحب، کے پی حکومت، پی ٹی آئی، اب یہ بھی کہا جاتا ہے کے پی حکومت کی جو توجہ ہے ساری پی ٹی آئی کی طرف ہے. کے پی حکومت کہتی ہے کہ گورنمنٹ کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ گرفتاریوں کی طرف ہے. اب بخاری صاحب، پی ٹی آئی کے پاس پی ٹی آئی جس طرح سے ابھی پریشان کن حالت میں یا اپنے لیے آپشنز تلاش کر رہی ہے، پھر ایک بار ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کیے جا رہے ہیں. صحیح سے ان میں آپ نے اشارہ کیا، لیکن اس کے اوپر میں آتا ہوں. پہلے وہ بات جو آپ نے پہلے کی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے، جب اس دہشت گردی کا کلا کما کرنے کا وقت تھا، جب کرم کی صورتحال سے بچنے کا وقت تھا، اس وقت کے پی کے کی گورنمنٹ جو ہے وہ سیاست کر رہی تھی، اور لانگ مارچز اور دھرنوں کی سیاست میں سارے سرکاری وسائل بھی استعمال ہو رہے تھے. اب میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. یہ سب کچھ جو ہے روز روشن کی طرح واضح ہے. لہٰذا یہ فتنہ جو تھا دہشت گردی کا، یہ پنپتا رہا، اس طرف توجہ گئی نہیں ہے. اب وہ الزام دے رہے ہیں کہ جی مرکز نے کیا کیا. بھائی پہلے آپ اپنا جواب تو دے لیں. مرکز تو بھگت رہا ہے نا. مرکز کے تحت تو جو ہماری مسلح افواج ہیں وہ جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں نا. ہمارے پاکستانی شہری جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں نا. تو آپ اپنے حصے کا کام کریں. اب آ جائیں آپ کے سوال کے دوسرے حصے کی طرف. جی، یہ جو مذاکرات کی بات ہے نا، یہ پی ٹی آئی کے مختلف دھڑے مختلف وقتوں میں یہ اشارہ کر کے کوئی نہ کوئی اپنے لیے جواز پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں. ہم اپنے اس پروگرام میں بے پناہ دفعہ بتا چکے ہیں کہ جو مسلح افواج ہے یا فوجی قیادت ہے، اس کی سٹیٹڈ پوزیشن یہ ہے کہ تھینک یو ویری مچ، وی ڈونٹ وانٹ ٹو نو یو ہو یو آر. آپ سے بات نہیں ہو سکتی. یہ ہم بتا چکے ہیں. لیکن ابھی پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب، ان سے بات ہو رہی ہے. ان کو توقع ہے. کیا یہ توقع پوری ہونے جا رہی ہے؟ کیا یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ ملٹری قیادت جس کے ساتھ آپ کی بٹرنس کا کوئی لیول ہی طے نہیں ہے کہ کہاں تک جا چکی ہے، ابھی بھی آپ سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے کیا کرتے ہیں؟ ابھی حال ہی میں جنرل صاحب برطانیہ کے دورے پہ گئے تھے، آپ کے سوشل میڈیا نے اور آپ کے وہاں کے لوگوں نے کیا کہا. اس کے بعد پھر آپ نے جو ٹویٹس کیے ہوئے ہیں ان کو دیکھ لیں آپ، تو کیسے آپ توقع کرتے ہیں کہ ان سے آپ کی کوئی بات بننے جا رہی ہے؟ بخاری صاحب، جس طرح سے آپ بتا بھی رہے ہیں کہ ادارے نہیں بات کرنا چاہتے، اسٹیبلشمنٹ نہیں بات کرنا چاہتی پی ٹی آئی سے، لیکن پھر بار بار پی ٹی آئی اسی راستے کو اختیار کیوں کر رہی ہے؟ اگر ان کو وہاں سے انکاری ہے تو پھر بار بار یہی خبریں ہمیں ملتی ہیں، یہ ذرائع ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ کوئی میرے خیال سے زینب اس کا ایک آبجیکٹیو یہ ہے کہ ان کے جو سپورٹرز ہیں، ان کے جو ووٹرز ہیں، ان کو یہ میسج ملتا رہے کہ نہیں کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، کچھ نہ کچھ ہم لگے ہوئے ہیں، فکر نہ کریں، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. یہ اس کے کام تو آ سکتی ہے بات، لیکن بظاہر اس وقت کی ملٹری قیادت سے پی ٹی آئی کے مذاکرات کے نتیجے میں بانی کا جیل سے باہر آ جانا مجھے ایک ریموٹ پاسبلٹی دکھائی دیتی ہے. بخاری صاحب، جیسے پہلے اسٹیبلشمنٹ سے ملاقات یا مذاکرات کے بارے میں جب بیرسٹر صاحب سے بھی پوچھا گیا تھا تو وہ انکاری تھی کہ نہیں، ہم کوئی ملاقات یا کوئی ایسے مذاکرات نہیں کرے. اب جنید اکبر صاحب نے بھی اس چیز کو تسلیم کیا کہ ہاں اداروں سے بات چیت ہو رہی ہے، ادارے ہمارے اپنے ہیں، بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ہم اپنے دفاع پہ اربوں کا بجٹ لگاتے ہیں. مگر یہ ادارے ان کے بہت دیر سے ہوئے ہیں. مطلب ان اداروں کے ساتھ مخاصمت کی آپ تاریخ چاہتے ہیں کہ میں بیان کروں آپ کو؟ آپ اسی آرمی چیف کی تعیناتی رکوانے کے لیے نہیں گئے تھے جلوس لے کے لانگ مارچ کرنے کے لیے جو وزیر آباد میں جا کے ختم ہو گیا تھا. آپ نے ان کو میر جعفر، میر صادق،
غدار تک نہیں کہا، آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ قبروں تک چھوڑیں گے نہیں فلاں کو اور فلاں کو، آپ نے کیا کیا نہیں کیا وہ بھی تو یاد رکھیں نا، پھر اس کے بعد توقع رکھیں کہ ان سے آپ کو کوئی بھلائی کی امید ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ جنید اکبر صاحب آپ کو پتا ہے آج کل لائم لائٹ میں ہیں، انہوں نے سب سے پہلے تو ناطقہ بند کیا ہے علی امین گنڈا پور کا، اور اب وہ چونکہ اعتماد ہے ان کو بانی پی ٹی آئی کے، لہٰذا وہ بڑی کھل کے گفتگو کر رہے ہیں، ان کی گفتگو کے 2-4 باتوں کا جواب دینا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ جی انہوں نے فرمایا آج کہ جیل میں ایک کرنل بیٹھا وہ سارے فیصلے کر رہا ہے کس نے ملنا ہے کس نے نہیں ملنا ہے۔ میں یاد دلانا چاہتا ہوں جنید اکبر صاحب کو کہ آپ کے 4.25 سالہ حکومت کے دوران ایک کرنل بیٹھا ہوتا تھا جو پارلیمنٹ کے دونوں ایوان چلا رہا تھا، اچھا، جس کے بارے میں خود بانی نے کہا تھا کہ جب مجھے ضرورت ہوتی تھی ایم این اے ایم پی ایز کی بجٹ پاس کرانے کے لیے یا کوئی اور قانون پاس کرانے کے لیے، تو یہ بندے ایم این ایز ایم پی ایز سینیٹر مجھے گھیر کے دیتے تھے۔ یاد ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل یاد ہے۔ تمہیں بھی یاد تو ہوگا بیان کس کا ہے۔ اینی وے ہیونگ سیڈ دیٹ، پھر وہ یہ فرماتے ہیں کہ کے پی کے حالات بھی بلوچستان کی طرف جا رہے ہیں، ریاست نے کے پی کے لوگوں کے ساتھ اسلام آباد میں جو کیا وہ اس کو وجہ اس کی قرار دے رہے۔ بھائی آپ کرنے کیا گئے تھے بھلا وہاں؟ وہ کہتے ہیں ہم احتجاج کرنے گئے تھے۔ وہ احتجاج تھا، میں آپ ہی سے پوچھتا ہوں۔ یہ تو آپ بتائیں گے بخاری صاحب، میں تو بتا رہا ہوں آپ کے ہوتے ہوئے ہم کہ اگر آپ اسلام آباد پر قبضہ کرنے کی نیت سے وہاں جائیں گے اور ریاست کو اپنی رٹ اسٹیبلش کرنا پڑے گی تو پھر یہی کچھ ہوگا۔ ابھی تو شکر یہ ہے کہ جو ان کے دعوے تھے، سینکڑوں لوگ ہلاک ہو گئے، 278 کو کمپنسیشنیں بھی مل گئی، وہ درست نہیں ہوا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ دا پاور دیٹ بی کا یہ دعویٰ کہ ہم نے گولی نہیں چلائی ہے، اس بیان کو اب ہر روز قوت مل رہی ہے، اس لیے کہ پی ٹی آئی کوئی کنکریٹ ایویڈنس دینے کے لیے کہ لوگ اس دن وہاں کی کسی فائرنگ میں، جس کو ڈینائی کرتی ہے حکومت پاکستان بھی اور عسکری ادارے بھی کہ گولی چلی ہی نہیں ہے، اس کو ثابت کرنے میں وہ ناکام ہوئے۔ ایک بات، دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ جی امن و امان کی صورتحال میں خیبر پختونخوا کی حکومت ذمہ دار نہیں ہے، تو پھر کون ہے؟ پھر مطلب ہے کوئی بنگال کا، کوئی ہندوستان کے کسی علاقے کا کوئی چیف منسٹر ذمہ دار ہے؟ بھئی آپ کے صوبے میں سب کچھ ہو رہا ہے، لا اینڈ آرڈر آپ کی صورتحال ہے، تو آپ اس ذمہ داری سے عہدہ برا کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ کے صرف ایک بیان دینے سے تو سب کچھ نہیں ہو جائے گا نا، آپ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں، ایسا کیوں ہوا ہے، کیوں لائے تھے آپ ان لوگوں کو، کیوں جیلوں سے رہا کرایا تھا ان کو، کیوں 480 لوگوں کو پریزیڈنشل پارڈن دلوائی تھی آپ نے؟ یاد ہونا چاہیے نا سارا کچھ یہ ہو گیا صاحب۔ اب جس طرح سے کے پی کے حالات ہیں یا کے پی حکومت کی ناکامی سب کے سامنے اور نظر بھی آ رہی ہے، اب پی ٹی آئی اس وقت نہایت ہی مشکل حالات میں کھڑی ہے۔ بخاری صاحب ایسا لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس سارے آپشنز جو ہے پی ٹی آئی لوز کرتی جا رہی ہے۔ ایک تو پہلے احتجاج جلسے کر کے دیکھ لیا، کچھ نہیں بنا، اب پھر اسٹیبلشمنٹ کے رابطے کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، پھر دوسری طرف مولانا سے بھی مولانا کی اس کا بھی ذکر کرنا بہت ضروری ہے، لیکن جو بات آپ نے کہی ہے کہ وہ احتجاج کی پھر تیاری کر رہے ہیں، یہ ضروری ہے اس کو کامنٹ کرنا۔ بالکل۔ دیکھیے جناب، بانی پی ٹی آئی نے 2 فیصلے کیے تھے، ایک انہوں نے کہا تھا کہ سول نافرمانی شروع کر دیں، اور دوسرا کہا تھا کہ جو باہر سے لوگ پیسہ بھیجتے ہیں بند کر دیں۔ دونوں میں سے کیا ہوا؟ کدھر گئی جماعت کی مقبولیت؟ کدھر گئے وہ فدائی؟ ہوا کچھ اس میں سے؟ تو ایسی باتیں کرنی چاہیے جو ڈویبلز ہوں۔ تو پھر پی ٹی آئی اس کا مطلب ہے بخاری صاحب مقبولیت کھوتی جا رہی ہے؟ نہیں، میں اس طرف نہ آیا ہوں نہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں۔ عمران خان کی مقبولیت ووٹرز کی آنکھوں میں ان کے نزدیک وہی ہے، اور اگر میں محتاط اندازے سے بھی کہوں تو شاید بڑی ہے۔ اچھا، آپ عمران خان کو غیر مقبول لیڈر نہیں کہہ سکتے، لیکن ان کی پارٹی کی حرکات، پارٹی میں انتشار، پارٹی کے دھڑوں میں آپس کی لڑائی، وہ ان کو اوور آل کمزوری کا باعث بن رہی ہے۔ تو آپ ووٹر کو بلیم نہیں دے سکتے۔ آپ نے دیکھا نا کہ فواد چودھری نے کیا کہا اگلے دن، اس نے کہا جی یہ تو سارے جو ہیں منی لانڈر ہیں جنہوں نے پارٹی گھیری ہوئی ہے، ان کا سب سے بڑے غدار اور سب سے بڑے جو ذمہ دار ہیں وہ تو یہ وکیل ہیں جنہوں نے گھیرا ڈالا۔ سنا ہے نا آپ نے؟ میں نے تھوڑی کہا ہے، بالکل سنا ہے، بالکل سنا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب آ جائے مولانا فضل الرحمان۔ جی دیکھیے مولانا فضل الرحمان ٹرمپ کارڈ ہے، اور وہ ایک ایسی پوری صورتحال میں ہے کہ وہ حکومت کے لیے بھی ٹرمپ کارڈ ہے اور وہ پی ٹی آئی کے لیے بھی ٹرمپ کارڈ ہے۔ لیکن جتنا بیڈ بلڈ ہے دونوں جماعتوں کے بیچ میں، آپ دیکھیں نا کہ ایک دینی اور سیاسی جماعت کے لیڈر کو اگر آپ جلسوں میں مختلف ناموں سے پکاریں گے اور وہ نعرے لگوائیں بھی بانی پی ٹی آئی، تو اس کو کیسے آسانی سے بھولا جا سکتا ہے؟ ایک بات تو یہ ہے۔ جی، اب ظاہر ہے یہ فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے، ہم تو نہیں کر سکتے ان کے بعد، لیکن جو اصل مسئلہ ہے وہ ہے کریڈیبلٹی کا۔
پی ٹی آئی کی اور بانی پی ٹی آئی کی کریڈیبلٹی کہ وہ کسی چیز کے اوپر کھڑے رہیں گے وہ ایروڈ ہو رہی ہے، اور وہ سب سے زیادہ ایروڈ ہوئی ہے یہ مذاکرات کے حوالے سے۔ اچھا خاصا ایک میلہ لگ گیا تھا نا، سٹیج سیٹ ہو گیا تھا نا، آپ اس میں آگے بڑھیں۔ آپ نے 3 دفعہ اس کو خود سبوٹیج کیا ہے، بانی سے ملنے گئے واپس باہر نکل کے آج مذاکرات ختم، یہ ہوا ہے نا۔ تو کریڈیبلٹی کا سیریس مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ان کی قربت جو ہے۔ تو مولانا پھر سپورٹ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ مولانا کی سپورٹ مل سکتی ہے؟ میں نے آپ کو کہا کہ مولانا کے ایک تو تحفظات ہیں پی ٹی آئی ایز اے پارٹی، اور اس کے بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے۔ ہاں لیکن جنید اکبر صاحب کہہ رہے ہیں جو تحفظات ہیں مولانا فضل الرحمان کے وہ ہم دور کرنے کی کوشش کریں گے، تو کیا تحفظات دور کرتے ہیں تو کیا مولانا شامل ہوں گے؟ ہوئے تو نہیں نا، ابھی کب سے لگے ہوئے ہیں؟ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد شاید کچھ بتائیں گے۔ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ملنے سے پہلے انکار کر چکے ہیں مولانا فضل الرحمان، یاد ہوگا آپ کو۔ پہلے بھی یہ کوشش کی گئی تھی، انہوں نے کہا تھا نہیں، ان کے نزدیک اس ملاقات سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ میں مولانا کے بہاف پہ کوئی بیان نہیں دے سکتا، وہ کل ممکن ہے طے کریں گے ہاں میں مل لوں گا، اور سیاسی لیڈروں کی ملاقاتوں کے بیچ میں کوئی خرابی نہیں ہوتی ہے، جیلوں میں ملاقاتیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں۔ تو آل سیڈ اینڈ ڈن، اس وقت صورتحال جو ہے پارٹی کی لیڈرشپ کو، خاص طور سے بانی پی ٹی آئی کو، اور جو لیڈرشپ باہر انیکٹیو یعنی ایکٹیو ہے، ان کو سوچ بچار سے کام لینا چاہیے، کسی ایک کیلکولیٹڈ ڈیسیشن کا پہرا دینا چاہیے۔ جتنے منہ اتنی باتیں اگر ہوتی رہیں گی، اگر جنید اکبر صاحب جو ہیں وہ گنڈا پور کی تفریح لیتے رہیں گے، گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ مشال یوسف زئی کو نکالتے رہیں گے، بشرا بی بی جو ہیں وہ اپنے ایڈوائزر نکال کے نئے رکھ لیں گے، اس طرح کی چیزوں سے پارٹی کا امیج جو ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے، اور نیگیٹیولی افیکٹ ہوتا ہے۔ بالکل، پارٹی کے امیج کا بھی خیال رکھنا پڑے گا، اور سیاسی طریقہ کار جو ہے اس پر پی ٹی آئی کو عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور پاور، زور آزمائی، یہ سب کر کے پی ٹی آئی دیکھ چکی ہے، اس طرح سے راستے نہیں نکلتی ہے۔ ناظرین، انسٹیٹیوٹ آف اکنامکس اینڈ پیس کی طرف سے ایک رپورٹ جاری کی گئی ہے جس میں نہایت سنگین نوعیت کے انکشافات کیے گئے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان عالمی دہشت گردی انڈیکس 2025 میں دوسرے نمبر پر آ گیا ہے۔ 2024 میں پاکستان میں دہشت گردی میں 45% اضافہ ہوا ہے، اور ٹی ٹی پی سب سے خطرناک تنظیم رہی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق کالعدم تحریک طالبان پاکستان ملک میں تیزی سے بڑھنے لگی ہے، خطرناک دہشت گرد تنظیم کے طور پر سامنے آئی ہے، جو 2024 میں پاکستان میں 52% ہلاکتوں کی ذمہ دار تھی۔ ملک میں 2023 میں 517 حملے رپورٹ ہوئے، 2024 میں بڑھ کر 1099 تک جا پہنچے۔ دہشت گرد حملوں میں ہلاکتوں کی تعداد 1081 تک پہنچ چکی ہے۔ گزشتہ سال ٹی ٹی پی نے 482 حملے کیے ہیں، جن میں 558 افراد جاں بحق ہوئے، جو 2023 کے مقابلے میں 51% سے زیادہ ہیں۔ بخاری صاحب، نہایت ہی خطرناک قسم کی صورتحال بنتی جا رہی ہے۔ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ آپریشن عزم استحکام تو شروع کیا ہے گورنمنٹ نے، لیکن ابھی تک اس طرح سے نتائج نظر نہیں آ رہے۔ دیکھیں، پہلے جب اس قسم کے فگرز ہمارے سامنے آتے تھے تو ہم ہر ایک عام شہری بھی سوچتا تھا کہ شاید اس کے اندر کہیں پروپیگنڈا کی وجہ سے اس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، بہت زیادہ ایگزیجریٹ کیا جا رہا ہے، لیکن یہ رپورٹ پاکستان کی نہیں ہے، یہ انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن ہے، اس کی رپورٹ ہے۔ جو پکچر آپ نے سنائی ہے ناظرین کو، اٹس اے ویری گرم پکچر۔ مجھے تو بہت وحشت ہو رہی ہے اس سے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہم تو افغان جہاد کے دوران جتنی ٹینشن ہوتی تھی، یا وہ ایک ایرا جو ہم نے دیکھا جب کوئی بازار، کوئی مارکیٹ، کوئی مسجد، کوئی مارگاہ محفوظ نہیں تھی، کیا ہم اسی طرف جا رہے ہیں؟ خدا نہ کرے کہ ہم اس طرف جائیں، اللہ محفوظ رکھے پاکستان کو۔ مگر یہ جو پکچر پیش کی گئی ہے، یہ واقعتاً آپ نے ٹھیک کہا کہ بہت ہی خوفناک پکچر ہے۔ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے۔ بلوچستان کے عسکریت پسند گروہوں کے حملے 116 سے بڑھ کر 504 ہو گئے ہیں، اور ان حملوں میں ہلاکتوں کی تعداد بھی 4 گنا بڑھ کر 388 ہو گئی ہے۔ یہ آپ دیکھیں کہ اس کی فریکوینسی کیا ہے اور ٹول کیا ہے، یعنی ڈیتھ ٹول کہاں پہنچ گیا ہے۔ تو یہ بہت ہی گرم پکچر ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم ساتھ ہی ذکر کر دیں، اگر آپ نے دیکھا ہے یہ بلوچستان سے 4 افغان دہشت گرد جو ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں۔ پاکستان دہشت گردوں کی کارروائیوں کی منصوبہ بندی کا اعتراف، وہ جو پکڑے گئے ہیں لوگ، ان میں جو ان کے اقبالی بیانات ہیں، اس میں بہت خوفناک تصویر سامنے آئی ہے۔ اس نے کہا کہ جی ہم پڑوسی ملک میں ٹریننگ کرتے ہیں، وہیں سے ہمیں اسلحہ ملتا ہے، وہیں سے ہمیں راشن ملتا ہے، اور ایسی جگہ منتخب کی جاتی ہیں جو پاکستان کے بارڈر کے قریب ہوں۔ دیکھیے، انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ پہلے ہمارا ایسٹرن بارڈر جو ہے وہ سیف نہیں تھا، بیکاز آف انڈیا، لمبا چوڑا بارڈر ہے، وہاں کے اوپر بھی جو کچھ ہوتا رہا وہ ہمارے سامنے ہے، اور ہمارا جو ویسٹرن بارڈر ہے یہ افغانستان کے ساتھ جو ہے
یہ بڑا محفوظ اور بڑا ڈوسائل تھا. آپ کو میں یاد دلاؤں وہ دن کہ جب آنے جانے کے لیے کسی ویزے کسی پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. ایک پرمنٹ بارڈر کے اوپر ایشو ہوتا تھا, لوگ صبح جاتے تھے, شام کو وہاں سے کابل کی سیر کر کے واپس آ جاتے تھے. پاکستان نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ بارڈر بھی اتنا مشکل ہو جائے گا. تو ایک تو یہ ہے کہ حکومت کو بھی کوشش کرنی چاہیے, دونوں طرف کی عوام کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اچھا ماحول جو تھا وہ کسی طرح واپس آ جائے. لیکن جو کچھ ہمارے سامنے منظرنامہ ہے اس سے تو ایسا بالکل کچھ بھی نہیں لگ رہا. بالکل بخاری صاحب, افغان بارڈر کی صورتحال دیکھ لیں, وہ بھی ابھی جوں کی توں ہے, وہاں پر بھی فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے اور پاکستانی شہری زخمی بھی ہوئے ہیں. دیکھیں میں نے کہا نا آپ سے کہ ایک ایسا بارڈر جو ڈوسائل تھا, جو بہت فرینڈلی تھا, وہاں کافی ٹینشن ہے. پاکستان کے علاقوں کے اوپر جب حملے ہوتے ہیں تو پھر جوابی کارروائی کے طور پر نقصان بھی ہوتا ہے. آپ نے دیکھا پہلے بھی پکتیا پروونس میں جب ہم نے چیز کیا تھا ان لوگوں کو جو پاکستان کا بارڈر کراس کر کے آ جاتے ہیں, تو یہ منظرنامہ تو بہت گمبھیر ہے. مجھے تو بہت وحشت ہے یہ سب کچھ دیکھ کے اور جان کے. ہم صرف توقع کر سکتے ہیں کہ ہماری حکومت بر وقت پالیسی میکنگ میں اس کے تدارک کے لیے ان کی کمانڈ پر جتنی بھی ایجنسیز ہیں, چاہے وہ پاکستان کی مسلح افواج ہیں, چاہے وہ رینجرز ہیں, چاہے وہ ایف سی ہے, چاہے وہ پولیس ہے, ان سب کو میرے خیال سے ایک مرتبہ پھر ہم اسی ایرا میں جا رہے ہیں جب 2 بڑے آپریشن لانچ کیے گئے تھے, بلکہ 3. میں نے اس کی تفصیل ہمیشہ بیان کی ہے. ہم ذرا اپڈیٹ کر دیں. پہلا ہوا تھا راہ نجات جو سوات میں تھا, بہت کامیاب آپریشن تھا کیونکہ سوات پہ آلموسٹ قبضہ ہو گیا تھا. دوسرا تھا آپریشن ضرب عضب, اس کے نتیجے میں بھی ہمارے جوان بھی بہت شہید ہوئے تھے, ہمارے لوگوں نے بھی جانوں کے نذرانے دیے تھے, لیکن اس سے بہت امن ہو گیا تھا. پھر اس کے بعد دوسرا رد الفساد, وہ بھی بہت کامیاب آپریشن تھا, اور آپ نے دیکھا ہے کہ ایک طویل عرصے تک 10-12 سال امن سے گزر گئے ہیں. اب جب یہ بڑھ رہی ہیں تو آپریشن ضرب استحکام پاکستان جو ہے اس کو میرے خیال سے ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہوگی, اور میری اطلاعات یہ ہیں کہ وہ شاید ریوزٹ ہو بھی رہا ہے. نیشنل ایکشن پلان پر ریلیجیسلی لیٹر اینڈ اسپرٹ میں عمل اور آپریشن استحکام پاکستان کو نئے سرے سے پلان کر کے لانچ کرنے کے علاوہ ان فتنوں سے جان چھٹتی دکھائی نہیں دیتی ہے. جہاں تک انگیج کرنے کا تعلق ہے, جو کہ آپ نے پہلے اپنے انٹرو میں بھی کہا تھا, انگیج کرنے کی بہت ساری کوششیں ہو چکی, جب میں نے تفصیل سے اس کا ذکر بھی کیا ہے. کیا اب بھی کوئی راستہ نکل سکتا ہے؟ تو یقینی طور پہ کوئی نہیں چاہے گا کہ گولیوں کی گونج میں فیصلے ہوں. اگر پرامن طریقے سے دونوں حکومتیں آپس میں بیٹھ کے کوئی طے کر لیتی ہیں تو میرے خیال سے بخاری صاحب, پاکستان اور امریکہ کے درمیان انسداد دہشت گردی میں تعاون جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا گیا ہے. دفتر خارجہ کی جانب سے بتایا گیا, اور امریکی قومی سلامتی کے مشیر کا وزیر خارجہ سے رابطہ ہوا ہے, اور انہوں نے کافی زیادہ پاکستان کی تعریف بھی کی ہے کہ دہشت گردی. ہاں میرے خیال سے یہ بھی ایک اچھا اومن ہے, لیکن اس سے پہلے جو تعریف کر چکا ہے جس کا نام ڈونلڈ ٹرمپ ہے, اس کے بعد تو میرے خیال سے ان کی حیثیت ثانوی ہو جاتی ہے. لیکن وہ جو ٹرمپ کی تعریف تھی وہ یہاں کیسے دیکھی گئی ہے مخصوص حلقوں میں, اس کے اوپر کسی وقت بعد میں تفصیل سے بات کریں گے. مخالف صاحب, ابھی جس طرح سے امریکہ نے کہا کہ افغانستان میں جو امریکی اسلحہ ہے وہ واپس لے کے آیا جائے گا, اس بارے میں آپ دیکھیں یہ خواہش یا یہ فیصلہ تو ہمارے علم میں ہے, لیکن اس کا مینرزم کیا ہوگا, اس کا میتھڈ کیا ہوگا, اس کی پلاننگ کیسے, ہاؤ ول اٹ بی پاسبل. وہ ویپنز جو اس وقت غیر محفوظ ہاتھوں تک پہنچ گئے ہوئے ہیں, وہ کیسے آ کے والنٹریلی سرنڈر کریں گے کہ لے جائیں جناب یہ گن لے جائیں آپ. کافی مشکل مرحلہ ہے وہ. کیسے طے ہوگا؟ پاکستان کے ساتھ کولیبوریٹ کرنا پڑے گا, افغانستان کی حکومت کو انگیج کرنا پڑے گا, تبھی یہ ہوگا. ہوا میں نہیں ہو سکتا, یہ صرف خواہش سے نہیں ہو سکتا. بالکل. بلوچستان سے 4 افغان دہشت گردوں کو بھی گرفتار کیا گیا. سیکیورٹی فورسز کی جو کارروائیاں ہیں وہ تیز کر دی گئی ہیں, اور دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے اس وقت پاک فوج جو ہے وہ پیش. ڈونلڈ ٹرمپ یرغمالیوں کی رہائی کے لیے حماس پر دباؤ بڑھا رہے ہیں. ایسے میں ٹرمپ انتظامیہ نے حماس سے ملاقات بھی کی ہے امریکہ میں. بخاری صاحب, اب یہ جو ملاقات بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کی جا رہی ہے, پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر یرغمالیوں کو رہا نہ کیا تو سنگین نوعیت کے نتائج بھگتنا پڑیں گے حماس کو. دیکھیے یہ بات تو ٹھیک ہے, پریشر جو ہے بڑھایا جاتا ہے ہمیشہ اپنی بات منوانے کے لیے. یہ ملاقات جو ہے دوحہ میں ہوئی تھی, اور پہلا براہ راست رابطہ ہے بٹوین امریکن اہلکار اور حماس کے بیچ. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ نے تو حماس کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا ہوا ہے نا, تو اس کے باوجود بھی اپنے بندوں کی رہائی کے لیے جو ہماری اطلاعات ہے وہ یہ کہ 1 زندہ امریکن کے پاس ہے حماس کے پاس, اور 4 امریکن کی لاشیں ہیں. تو وہ کسی حد تک بھی جائیں گے. جو انٹرنیشنل سپر پاورز نہیں بلکہ کوئی بھی قوم جو ہوتی ہے اس کے لیے اپنے کسی ایک انڈیویجول کی لائف بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. امریکہ میں یہ اور بھی زیادہ گمبھیر معاملہ ہے. تو اس ملاقات کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ سیٹلمنٹ ضرور ہوگا, ورنہ یہ ملاقات ہونی نہیں تھی.
آپ یہ یاد رکھیں کہ اتنی کنٹراسٹ لوگ جب آپس میں بیٹھ جاتے ہیں جی تو کہیں نہ کہیں پہلے سے میٹنگ پوائنٹ طے ہوا ہوا ہوتا ہے. اچھا تو مجھے لگتا ہے یہ کہ یہ اس ملاقات کا کوئی نہ کوئی مثبت نتیجہ نکلے گا. اچھا ایک بات بخاری صاحب کیا مثبت نتیجہ نکل سکتا ہے؟ کیا دوسرا مرحلہ جو ہے مذاکرات کا وہ شروع ہوگا؟ کیونکہ حماس کے ساتھ یہ بڑی ایک اہم نوعیت کی ملاقات تھی. دیکھیے آپ نے نا ابھی یہ دھمکیاں تو سنا دی ہیں جی ٹرمپ صاحب کی، لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا، ریکال نہیں کیا کہ اسی ٹرمپ نے کہا تھا کہ میں نے تو وہ ایسے ہی ایک آئیڈیا پیش کیا تھا، جی غزہ پر قبضہ میں نے یہ کرنے تھوڑی کا. کہا تھا کہ ہم کر لیں گے، یاد ہے نا تھوڑا سا جی بیک جی ٹریک ہوئے تھے. بالکل. تو اسی طریقے کی رعایت جو ہے دونوں طرف سے کچھ نہ کچھ دی جاتی ہے جس کے نتیجے میں کوئی مسئلہ جو ہے اس کا سلوشن نکل آتا ہے. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ حماس یہ کہہ رہا ہے کہ حماس نے تصدیق کر دی ہے کہ ہاں ہماری ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے بھی اس کو چھپایا نہیں ہے، لیکن وہ بھی اپنی ضد کہہ لیجئے یا اپنے موقف کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اسرائیل پر آپ دباؤ ڈال کے اسے کہیں کہ وہ اپنے اگریمنٹ کی ساری شکوں پہ عمل درآمد کریں. بالکل. وہ جو اس نے خواہش کر دی ہے کہ جی میرے سارے قیدیوں کو ایک ساتھ چھوڑ دیا جائے، اور یہ جو اس نے ضد کر دی ہے کہ جی جو ایڈ گڈز ہیں وہ رکوا دی ہیں، اس نے سسپینڈ کر دی ہیں. وہ جو حرکتیں کر رہا ہے ویسٹ بینک کے اندر، یعنی اس کے اوپر بھی قبضہ کرنے کی، انیکس کرنے کی، ان سب سے اس کو باز رکھیں، اسے کہیں کہ جو معاہدہ ہوا ہے اس کے تحت چلے، تب تو ہم ان کے ساتھ ہیں، ورنہ جو ہے پھر لڑائی تو ہے ہی. ظاہر ہے. دوسری طرف مجھے ایک مزے کی بات جو لگی، وقت چونکہ بہت کم ہے اس لیے اس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے. آپ کو یاد ہوگا ایک وہ جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر ایک ویڈیو آئی تھی ٹرمپ صاحب کی اور ایلون مسک صاحب کی، جو عیش و عشرت فرما رہے تھے اس غزہ رویریا میں، جس کا پروپوزل جو ہے وہ ٹرمپ صاحب نے دی تھی. تو اس کے جواباً غزل جو ہے وہ انہوں نے پیش کیا ہے حماس کے لوگوں نے، جس میں ہے کہ غزہ ہمارا ہے. اس کا ایک گانا بھی ہے، بچے جو ہیں وہ ہمارے ہاتھ میں پکڑ کے اس کو گا بھی رہے ہیں، اور اس میں نا ٹرمپ کو اور ایلون مسک کو جیل میں دکھایا گیا قیدیوں کے لباس میں. تو وہ کہنے کا مطلب یہ کہ وہ جواباں غزل اس چیز کا بھی آ گیا. میں اس بات پہ حیران ہوں کہ اس قسم پرسی کے عالم میں بھی نہ غزہ میں بے چینی ہے، نہ غزہ میں انڈسپلن ہے. کوئی ایک آواز حماس کے خلاف آپ نے سنی اس پورے عرصے میں؟ 1.5 سال فل فلیجڈ وار رہی ہے اس ملک اس خطے میں. تو یہ حماس کا جو کنٹرول ہے، یا حماس کا یعنی جو گراس روٹ لیول کے اوپر اس کی ریکگنیشن ہے، یہ اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے. بخاری صاحب، جس طرح سے حماس نے اس ملاقات میں یرغمالیوں کی رہائی، طویل المدتی جنگ بندی اور اس بارے میں بات کی ہے، بخاری صاحب کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ غزہ پر جنگ بندی والا جو طویل المدتی پلان ہے یا جو معاہدہ ہو چکا ہے، اس معاہدے پر اب ڈونلڈ ٹرمپ یا امریکہ عمل کرے گا؟ کیونکہ امریکہ تو چاہتا ہے کہ یرغمالی ابھی رہا ہو جائیں، دوسرا اتوار ہے مذاکرات کا شروع ہونے سے پہلے. یہ جو مصر کا پلان ہے اور یہ جو عرب سمٹ میں منظور ہوا ہے عرب ممالک میں، یہ ہوا میں نہیں ہے. مطلب ہے یہ براہ راست گفتگو، پھر اس پلان کا منظور ہو جانا، پھر اس پلان کے خد و خال سامنے آنا، پھر اس کی فنڈنگ تک طے ہو جانا کہ کتنے پیسے درکار ہوں گے. یہ سب کچھ جو ہے نا یہ ہوا میں نہیں ہوتا ہے، یہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ٹیسٹ انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے. تو لگتا یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی راستہ نکلے گا ضرور، اسی کرائسس سے نکلے گا. دیکھیں نا یوکرین کا مسئلہ نکل آیا نا، اب ہم سن رہے ہیں کہ یوکرین کے پریزیڈنٹ جا رہے ہیں سائن کرنے کے لیے وہی ایگریمنٹ جس کو نہ کرنے کے لیے وہ وہاں سے واپس آ گئے تھے. تو یہ ایونچوالٹیز ہوتی ہیں. کہیں نہ کہیں میٹنگ پوائنٹ دنیا کو ڈھونڈنا پڑے گا، کیونکہ اس خطے کو مزید بلیڈ ہونے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. بالکل، اس خطے کو مزید بلیڈ نہیں کروایا جا سکتا. یقینی طور پہ اس ملاقات کے بعد غزہ کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکالا جائے گا. پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت، اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.